حالیہ پاک بھارت مختصر جنگ میں اپنے سے 5 گنا بڑے دفاعی صلاحیت کے حامل ملک کو شکست سے دوچار کرنے کے بعد مختلف ممالک کی پاک فضائیہ کے لیے دلچسپی بڑھ گئی ہے۔ جہاں ایک طرف مختلف تحقیقاتی ادارے پاکستان کی جنگی حکمت عملی کا جائزہ لے رہے ہیں، وہیں دوسری جانب متعدد ممالک نے پاک فضائیہ کو مشترکہ فضائی مشقوں کے لیے دعوت نامے ارسال کر دیے ہیں، جبکہ دارالحکومت اسلام آباد میں متعدد سفارت خانوں نے پاک فضائیہ کے سینئر حکام سے مستقبل میں دفاعی تعاون کے مواقع تلاش کرنے کے لیے ملاقاتوں کی درخواست بھی کر دی ہے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق بھارت کو شکست سے دوچار کرنے کے بعد متعدد سفارت خانوں نے پاک فضائیہ سے رابطہ کیا ہے۔ دفاعی اتاشیوں نے یہ جاننے میں دلچسپی ظاہر کی ہے کہ بھارت کے ساتھ حالیہ جنگی مشن کو کیسے انجام دیا گیا اور اسٹریٹجک تعاون کے لیے کیا مواقع موجود ہیں۔ مبصرین کے مطابق جہاں J-10C کی کارکردگی کی وجہ سے چین کی ہوا بازی کی صنعت توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے، وہیں چائنیز حکام بھی حیران ہیں کہ پاکستان نے کیسے بھارتی فضائیہ کو فیصلہ کن دھچکا پہنچانے کے لیے مقامی ٹیکنالوجیز اور حکمت عملیوں کو یکجا کیا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق سیز فائر کے باوجود اب تک پاک بھارت فضائی جنگ عالمی شہ سرخیوں میں چھائی ہوئی ہے۔ ڈیلی ٹیلی گراف نے جہاں بھارت کو پاک فضائیہ کے آگے تکنیکی لحاظ سے ناکام قرار دیا، وہیں CNN نے پاک بھارت جنگ کو جدید تاریخ کی سب سے بڑی فضائی جنگ قرار دیا، جبکہ رائٹرز کا کہنا تھا کہ اس جنگ کو جلد ہی امریکہ اور چین میں جدید فضائی افواج کے کیس اسٹڈی کے طور پر پڑھایا جائے گا۔ مبصرین کے مطابق پاکستان کی فضائی طاقت بھارت کے لیے ایک چیلنج بن چکی ہے، کیونکہ جدید ترین جہازوں اور دفاعی آلات پر اربوں خرچ کر کے بھی بھارت کو پاکستان سے ٹاکرے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد جہاں پاکستان کی مؤثر دفاعی حکمت عملی کو سراہا اور بھارتی طیاروں پر بھی سخت سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق پاکستانی طیاروں نے فضا سے فضا میں مار کرنے والے جدید میزائل استعمال کرتے ہوئے بھارت کے مہنگے ترین رافیل طیاروں سمیت 6 جنگی جہاز تباہ کر کے جہاں اپنی فضائی برتری ثابت کر دی، وہیں عالمی سطح پر عسکری ماہرین کو بھی حیران کر دیا ہے۔ طاقت اور بالادستی دکھانے کی کوشش نے بھارت کی کمزوریاں عیاں کر دی ہیں، جبکہ بھارت کی خود کو ایک علاقائی طاقت کے طور پر پیش کرنے کی شبیہ بھی دھندلا گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق دنیا بھر کی افواج چینی ساختہ پاکستانی طیاروں اور فرانسیسی ساختہ انڈین رافیل طیاروں کے درمیان 7 مئی کو ہونے والی ڈاگ فائٹ کا بغور جائزہ لے رہی ہے، تاکہ وہ معلومات سے باخبر ہو سکے جو مستقبل کی جنگوں میں انہیں برتری فراہم کر سکتی ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق پاک بھارت جنگ میں جدید الیکٹرانک وارفیئر اور اسٹریٹجک درستگی سے حاصل ہونے والے اس نتیجے کو پاک فضائیہ کی بڑھتی تکنیکی برتری قرار دیا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق پاک فضائیہ کی اس کامیابی میں سب سے اہم کردار چائنیز ساختہ لڑاکا طیارہ J-10C کا تھا، جسے پہلی مرتبہ پاک فضائیہ نے کسی بڑی جنگ میں استعمال کیا۔ اس چینی ساختہ طیارے کی برتری نے عالمی سطح پر توجہ اپنی طرف مبذول کرائی ہے۔ عالمی سطح پر فوجی مبصرین اس طیارے کے ریڈار سسٹم، میزائل کی صلاحیتوں اور پاک فضائیہ کی وسیع تر فضائی حکمت عملی کے منفرد ملاپ کی تعریف کر رہے ہیں۔ تاہم سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ جہاں ایک طرف چینی ساختہ JF-17 تھنڈر اور J-10C طیاروں نے پاکستان کو بھارت پر فضائی برتری دلائی، وہیں دوسری جانب حالیہ پاک بھارت جنگ میں LOC پر چین سے حاصل کردہ توپ خانہ SH-15 پاکستان کے لیے ایک حقیقی گیم چینجر ثابت ہوا۔ خیال رہے کہ حال ہی میں چین سے حاصل کردہ خودکار آلٹری SH-15 وزن میں ہلکی پہیوں والی توپ ہے، جس نے پاک فوج کے توپ خانے کو LOC پر بھارتی آلٹری کے خلاف مؤثر طریقے سے مارو اور نکل جاؤ کی حکمت عملی اختیار کرنے میں مدد دی۔ عسکری ماہرین کے مطابق پاکستان نے اس چینی ساختہ توپ سے بھارتی عسکری تنصیبات کو مسلسل اور شدید حملوں کا نشانہ بنایا، یہاں تک کہ انہوں نے سفید جھنڈے لہرا دیے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق SH-15 توپ دراصل چین میں استعمال ہونے والے TCL-181 توپ خانے کا ایکسپورٹ ورژن ہے، جو کہ چین اپنی دفاعی افواج میں استعمال کرتا ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق SH-15 توپ خانے کی شمولیت سے پہلے
पाकिस्तान आर्मी के आर्टिलरी रेजिमेंट्स को नक्लो हरकत, बाहमी इंतजाम और भारी वजन जैसे मसाइल का सामना था, जो इनके लिए एक कमजोरी थी। ताहम नए तोपखाने के हुसूल के बाद बेहतर फायरिंग की रफ्तार, दुरुस्तगी और मारो और निकल जाओ की सलाहियतों ने पाक फौज को LOC पर अपने हिकमत अमली मकासद हासिल करने में मदद दी। पाक फौज ने SH-15 LOC के उस पार भारतीय अस्करी तनसीबात, जिनमें हेडक्वार्टर, लॉजिस्टिक बेसिस, तोपखाना और पोस्ट शामिल थी, इन्हें मुसलसल और शदीद हमलों का निशाना बनाया। यहाँ तक कि भारतीय फौज सफेद झंडे लहराकर अपने ठिकाने छोड़कर भाग गई। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुख्तसर जंग के दौरान चीनी हथियारों ने पाकिस्तान और भारत में जंगी इम्तहान पास कर लिया है। तजियाकारों के मुताबिक पाक भारत कशीदगी में इजाफे के बाद हिंदुस्तान ने अपने फ्रांसीसी और अमरीकी हथियारों को पाकिस्तान के जदीद तरीन चीनी हथियारों के खिलाफ तैनात किया। ताहम मगरबी हथियारों के खिलाफ अपने पहले मैदान जंग में चीनी हथियारों ने मार का सर कर लिया है, जिससे जहां कुछ फौजी हलकों में चीनी हथियारों में दिलचस्पी में इजाफा हुआ है, वहीं कुछ दारुल हुकूमतों में खतरे की घंटी भी बज गई है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।